جو ہم اب چینجز کر رہے ہیں اب ہم انشاءاللہ آج آپ نیا ایف پی آر کا ہم چیئرمین اناؤنس کر رہے ہیں شبر زیدی کو. شہروں کے اندر اب ہم ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے. مثلا لاہور کا ڈائریکٹ الیکشن ہوگا. لنڈن میئر جس طرح الیکٹ ہوتا ہے, جس طرح نیو یارک میئر ہوتا ہے, پیرس میں ڈائریکٹ الیکشن سے میئر آئے گا. جو کانسیپٹ ہے جو حکومت کا سب سے اہم ہمارا پبلک ریلیف انیشیٹو ہے, رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عوام کی مشکلات کو کم کرنے کی اسٹریٹجی بنائی جائے. اسی سلسلے میں یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی طرف سے جو وزیر اعظم کی ہدایت پہ وزیر اعظم نے 2 ارب روپے کی سبسڈی یوٹیلیٹی اسٹور کے 19 اسینشل آئٹمز کے لیے گرانٹ کی ہے. السلام علیکم, ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. آپ دیکھ رہے ہیں پس پردہ اور میں ہوں نادیہ نقی. گزشتہ 3 روز سے اور اسپیشلی رمضان المبارک کے مہینے کے آغاز سے پہلے ہی جس قسم سے پیٹرول پرائسز میں اضافہ ہوا ہے, یعنی 9 روپے فی لیٹر, اور جس کو آج بڑا بریک ڈاؤن کر کے قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب نے بیان بھی کیا, کیونکہ ان کو پیٹرولیم کی وزارت کا آج اضافی چارج بھی دے دیا گیا ہے. اس پر عوام تو پریشان ہے ہی, اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے, نہ صرف پچھلے 2 دن سے بلکہ آج تو ایوانوں میں بھی اسی حوالے سے شور ہوا, اور حزب اختلاف کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک طرح سے آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے آئی ایم ایف کے ہاتھ میں پوری وزارت خزانہ یا اس ملک کی جو معیشت ہے وہ دے دی گئی ہے. آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے سینئر صحافیوں کو بریف کیا بلدیاتی نظام کے حوالے سے, اور جب ان سے سوال میں اس حوالے سے پوچھا گیا, یعنی مہنگائی اور آئی ایم ایف کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ آج نہیں پھر کبھی جواب دیں گے. اسی بریفنگ کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کافی چینجز کی ہیں بہتری لانے کے لیے, اور پھر ایف بی آر کے چیئرمین کے لیے شبر زیدی کی تعیناتی کا اعلان بھی کر دیا. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری معاشی یا اکنامک سوورینٹی ہے اس کو کمپرومائز کیا ہے, اور ہم شدید احتجاج کریں گے. معاون خصوصی برائے اطلاعات نے بھی ایک میڈیا بریفنگ دی, اور اس بریفنگ میں انہوں نے ذکر کیا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کیونکہ انہیں عوام کا درد ہے کہ ماہ رمضان میں سب کو آسانی ہو, لہٰذا انہوں نے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 19 اسینشل آئٹمز کے لیے 2 ارب کی سبسڈی دے دی ہے, تاکہ جو ہے لوگوں کو کم قیمت میں چیزیں میسر ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسٹریٹجی بھی ترتیب دی گئی ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں جو اشیاء خورد و نوش یا جو ضروری اسینشل آئٹمز ہوتے ہیں ان کی پرائس ہائیک یا زبردستی کر دی جاتی ہے, گو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے. تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ جو ہے وہ مانیٹر کرے گی. لیکن آن گراؤنڈ کیا سب لوگ اس 2 ارب کی سبسڈی سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ کیا آن گراؤنڈ ہر چیزیں آپ کو صحیح اور سستی ملیں گی؟ کیا 9 روپے فی لیٹر پیٹرول کی پرائس جب بڑھ جاتی ہے تو کیا اس سے مہنگائی نہیں آتی؟ یہ وہ باتیں ہیں جو آج ہم کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کی تنقید ہے اس پر بھی بات کریں گے, جو وہ کہتی ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کی جو تعیناتی ہوئی ہے, جس طرح سے پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ کیا گیا ہے, جس طرح سے ایف بی آر چیئرمین کی تعیناتی کی جا رہی ہے, یا پھر وزارت خزانہ میں جو مشیر لگائے گئے ہیں, یہ سب وہ ہے جو کہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ ہے. اپنے محترم مہمانوں کا تعارف کراتی چلوں. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں آفتاب صدیقی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمیں جوائن کیا ہے قومی اسمبلی کے ہی ممبر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے نثار چیمہ صاحب, اسلام آباد اسٹوڈیو میں, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں حیدر زمان صاحب, جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے. تھینک یو سو مچ آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ. آفتاب صدیقی صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گی. پیٹرول کی پرائسز جب بڑھتی ہیں تو یقیناً جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ یہی کہا کرتے تھے کہ مہنگائی کا طوفان آتا ہے. ماہ رمضان سے پہلے ایسا ضروری تھا اور مطلب یہ ناگزیر تھا کہ حکومت اس ہٹ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی, بیکاز یو نو کہ مہنگائی تو ہوگی اس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی دفعہ تو یہ پرائس نہیں بڑھی, اور یہ پچھلے دوروں میں بھی بڑھتی رہی ہے, اور ایک وقت ایسا تھا کہ جس وقت 116 روپے میں بھی پیٹرول نون لیگ کے دور میں مل رہا تھا. ایکچولی یہ پرائس ڈپینڈ کرتی ہے انٹرنیشنل آئل پرائسز کے اوپر. جس وقت پرائسز کم ہوئی اس وقت $47 بیرل تھا, آج $78 بیرل ہے.
یہ اس کے اوپر، اور آج عمر ایوب صاحب نے بھی اسمبلی میں ڈیٹیل بتائی کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کتنا لے رہی ہے، تو وہ تو ایک بالکل اس میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سبسڈی دی جائے، اور وہ سبسڈی جو جس طرح پہلے بھی دیتے آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں IMF کے پاس بھی جانا پڑ رہا ہے، ہمیں اپنے دوست ممالک کے پاس بھی جانا پڑ رہا ہے، اور یہ آپ سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ نے مجھے اپوزیشن جو اپنا ریزنز رول بتا دی ہیں. میرا سوال یہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مہنگائی ہوگی؟ جی بالکل، اس سے تھوڑی بہت مہنگائی میں اضافہ تھوڑی ہوگا. بہت. بالکل آبویسلی دیکھیں، فیڈرل کے پاس 3 یا 4 ادارے ہیں، جس میں آپ کا پیٹرولیم ہے، آپ کا گیس ہے، اور بجلی کا. اس کے علاوہ 80% مہنگائی تو صوبوں نے کنٹرول کرنی ہے. صوبوں کے کنٹرول کا کوئی سسٹم ہمیں نظر نہیں آ رہا. کمشنرز کی ذمہ داری ہے. میں نے خود اپنے کمشنر کراچی کو کال کی، ہم نے کہا کہ آپ بتائیے، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہم آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ان کو ایٹ لیسٹ، حالانکہ صوبوں میں کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ 3 صوبوں میں تو مور اور لیس آپ ہی کی حکومت ہے. جی چھوڑ دیں سندھ کو. میں سندھ کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں. صوبوں کی سب کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، چاہے صوبہ پنجاب ہو، چاہے KPK ہو، چاہے بلوچستان ہو. کمشنر کی بھی ذمہ داری ہے. ہم نے ان کو بھی آفر کیا، اور ساری دنیا میں دیکھیں جب کرسمس آتا ہے اتنی مہنگائی نہیں ہے جتنی کہ لیک آف گورننس کی وجہ سے پروونسز میں ہمیں نظر آئے گی. یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ جس وقت PTI کی گورنمنٹ آئی تو جو مہنگائی کا جو تھریشولڈ تھا بہت ہائی تھا، اس کے اوپر تھوڑا سا 7% کے قریب انفلیشن آیا، جو کہ ان کے دور میں بہت زیادہ آیا. مگر کیونکہ مہنگائی کا لیول بہت ہائی تھا، تو یہ چھوٹا سا بھی مہنگائی جو ہے نا بہت کھل رہی ہے. ہم سب کو کھل رہی ہے، ظاہر ہے، اور پرائم منسٹر کو بھی احساس ہے، سب کو احساس ہے. مگر اگر اس ملک کو صحیح ٹریک پر ڈالنا ہے تو ٹف ڈیسیجن بٹ رائٹ ڈیسیجن ہمیں لینے پڑیں گے. نثار چیمہ صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ IMF کی طرف جب جاتے ہیں تو IMF ڈز ناٹ لائک سبسڈیز، اور آپ نہیں دے سکتے سبسڈی. تو یہ حکومت کے ہاتھ پاؤں اب بن چکے ہیں، تو اس لیے ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ یہ سبسڈی دیتے. ہیونگ سیڈ دیٹ اٹس این آلموسٹ 10% انکریز، تو کافی طوفان مہنگائی کا ہوگا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. کیا یہ اب ذمہ داری صوبوں کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ بیڈ گورننس کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ برداشت کرنا پڑے گا؟ بیکاز یہ بات بالکل ٹھیک ہے آفتاب صاحب کی کہ پرائس کنٹرول کا جو میکنزم ہے ہمارے صوبوں میں، چاہے وہ اس دور میں ہو یا پچھلے کئی ادوار میں رہا ہو، یہ وہ چیز ہے جو کبھی کنٹرول میں نہیں آیا. یس وی ڈو سی کہ وہ کمشنرز اور ACs اور DCs آ کے چھاپے مار لیں گے، لیکن فار اے بٹ اس کے بعد چیزیں ویسی کی ویسی ہی رہتی ہیں، اینڈ پیپل ہیو ٹو ٹیک دا ہٹ. دیکھیے، میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے بھائی آفتاب صاحب جو کچھ فرما رہے تھے، مہنگائی کو جس طرح جسٹیفائی کر رہے تھے، وہ تو وہی بات ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. وہ اب سارا وہ جو پہلے پچھلی حکومتوں پہ ڈالتے تھے اب صوبوں پہ ڈال رہے ہیں. یہ عجیب منطق ہے. دیکھیں، ہر چیز کی قیمت بڑھی ہے. ان کے دور میں پوری قوم جو ہے ان کی نااہلی اور بد انتظامی کی سزا بھگت رہی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت پہلے آپ نے 6 روپے پر لیٹر بڑھائی، اب 9 روپے پر لیٹر بڑھا دی ہے. اندازہ کریں. اور عوام کے اوپر یہ مہنگائی کے بم جو ہیں یکے بعد دیگرے جے گرا رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر جو ہے وہ کیا قیمت ہے، اشیاء خرد و نوش کی کیا قیمت ہے. وہ چینی جو ہے 3 روپے پر کلو بڑھ گئی ہے، اب 70 روپے پر کلو کے حساب سے بک رہی ہے. آٹا جو ہے 2 روپے پر کلو کے حساب سے بڑھ گیا ہے. ہر چیز کی قیمت جو ہے اس کو آگ لگی ہوئی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور عوام کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، عوام کے اوپر مسلسل جو بمباری کر رہے ہیں مہنگائی کی، ایک طوفان ہے، ایک سونامی ہے مہنگائی کا. عوام تو بالکل بیچارے بلبلا اٹھے ہیں. اور غریب آدمی چھوڑے، مڈل کلاس آدمی جو ہے وہ اپنے یوٹیلیٹی بلز جو ہے وہ پے کرنے کے قابل نہیں ہے. گیس کی قیمت انہوں نے بڑھا دی، بجلی کی قیمت انہوں نے بڑھا دی، پیٹرول کی قیمت بار بار بڑھا رہے ہیں. یعنی اندازہ کریں نا کہ پچھلے دور میں ہم نے تو دیکھے ایک اسٹیبلٹی تھی نہ. ہم نے گیس کی قیمت بڑھائی، IMF کے سارے دباؤ کے باوجود ہم نے کون سی قیمت بڑھائی ہے؟ نہ گیس کی قیمت بڑھائی، نہ بجلی کی قیمت بڑھائی. پیٹرول کی قیمت بھی جب ہم نے سمجھتے ہیں نثار صاحب، لیٹس کم ٹو دی پوائنٹ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت یہ ہٹ لے سکتی تھی؟ چھوڑ کے ہم گئے. انٹرنیشنل پرائسز جب بڑھتی ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ ہٹ لے سکتے تھے؟ انہوں نے گیس کی پرائس نہیں بڑھی تو کیا ہوا؟ 154 ارب روپے کا نقصان ہوا گیس میں. اصل بات یہ ہے بدقسمتی سے یا یہ ان کی انکمپیٹنس ہے.
ان کی مس مینجمنٹ ہے, نالائق لوگوں کا ٹولہ ہے جو ملک پہ مسلط ہو گیا ہے اور پوری قوم سزا بھگت رہی ہے. اندازہ کریں نا کہ آئی ایم ایف کے پاس تو جانا نہیں چاہتے تھے, کہہ رہے تھے ہم تو خودکشی کر لیں گے اس کے پاس جانے کی بجائے, لیکن نہ صرف گئے ہیں بلکہ پورا ملک آئی ایم ایف کے حوالے انہوں نے کر دیا ہے. اندازہ کریں نا, اچھا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کرنٹ امپلائی آف آئی ایم ایف ہیز بین پوسٹڈ ایز گورنر آف اسٹیٹ بینک. اندازہ کریں. چلیں حیدر کو بھی ذرا پہلے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں اور اس کے بعد پھر آفتاب صاحب سے لیں گے. آپ کو بھی یہی لگتا ہے حیدر کہ آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا ہے ملک, بیکاز گورنر اسٹیٹ بینک کی تعیناتی سے بھی سب ناراض ہیں, ڈاکٹر حفیظ کی تعیناتی کے لیے بھی اب یہ سب کہہ رہے ہیں جبکہ وہ تو آپ کے دور میں رہ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ, میں تعیناتی پہ آنے سے پہلے 2-3 باتوں کا میں فیکٹ سے اگر ہم جواب دے دیں فگرز سے تو آپ کو ظاہری پتہ چل جائے گا. جو احساس ہے وزیر اعظم کو, جو اس حکومت کو, غریب عوام کا, اس سے اندازہ یہ لگائیے کہ آج ہم 2019 میں بیٹھے ہیں اور آج جو پاکستانی روپے کی قدر ہے وہ وفاقی حکومت نے گرائی ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ صوبائی حکومتوں پر ساری رسپانسبلٹی ڈال رہے ہیں, انہوں نے تو انفورس کرنی ہے جو پرائسز ڈٹرمن کی گئی ہیں, لیکن کچھ فیکٹرز ہیں جو وفاقی حکومت کے ایکشنز کے نتیجے میں ہوئے, یعنی کہ ڈی ویلیویشن وفاق نے کی, بجلی مہنگی وفاق نے کی, تیل مہنگا ٹرانسپورٹ وفاق نے کیا, گیس مہنگی وفاق نے کی, دوائیاں مہنگی وفاق نے کی, 2 منی بجٹس میں ریگولیٹری ڈیوٹیز اور ٹیکسیشن جو لگائی وہ وفاق نے کی. تو وفاقی حکومت کی براہ راست جو اقدامات ہیں اس کے نتیجے میں مہنگائی کا طوفان, اور جو 3.5% انفلیشن تھی آج وہ 10% سے تجاوز کر گئی ہے, اور ابھی آگے دیکھیے بہت ہونے والا ہے. جہاں تک زمران پیکیج کی انہوں نے بات کی, 2 ارب روپیہ یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے دیا ہے. کوئی ان کو یہ تو بتا دیتا کہ 2011 میں جو رمضان پیکیج دیا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں وہ 2 بلین کا تھا, اور اس 2 بلین کی قیمت اس وقت جب ڈالر جو ہے وہ 70, 75, 80 روپے کا تھا, اس 2 بلین کی بہت زیادہ ویلیو تھی اور فوڈ پرائسنگ اتنی مہنگی نہیں تھی. پھر 2012 میں 15 جولائی کو پہلی رمضان آئی, 2.5 ارب کا پیکیج دیا, اور اسی طریقے سے نون لیگ کی حکومت میں پیسے کی اماؤنٹ بڑھتی گئی ہے. یعنی ان لوگوں کی جو ہے نا اقدامات, اس پہ آپ اندازہ لگائیں کہ آج 2019 میں 2 ارب روپیہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم بڑا احساس کرتے ہیں. یعنی آج کا جو 2 ارب ہے وہ تو 1 ارب کے بھی برابر نہیں ہے, اور جو مہنگائی ہے وہ 200% بڑھ گئی. اب آ جائیں اکنامک ٹیم پہ. ایک چھوٹی سی بریک لینے دیجئے, جب واپس آئیں گے تو آپ اس کے اوپر ضرور کامنٹ کیجئے گا, اور آفتاب صاحب سے بھی پوچھیں گے کیونکہ کل ظاہر ہے پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز کو گورنمنٹ نے ڈیفینڈ تو کرنا ہے, اور کل جو ڈیفینس دے رہے تھے شہباز گل صاحب, اس کے سن کر تھوڑی ہنسی آ رہی تھی کہ وہ چائنا سے کمپیئر کر رہے تھے کہ وہاں فی لیٹر پاکستانی روپے میں کیا ہے پیٹرول پرائس, لندن میں کیا ہے, اس کے ساتھ انڈیا میں کیا ہے. شاید یہ بھی پوچھنا چاہیے حکومت سے کہ پھر ان کی اکانومی, ان کا گروتھ ریٹ, ان کی بائنگ پاور, یہ سب بھی کمپیئر کریں, اور اس کے بعد پھر آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستانی روپی میں کیا پڑتا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. جب بریک سے واپس آتے ہیں تو آج جو بریفنگ دی ہے وزیر اعظم نے بلدیات کے حوالے سے, اس میں 2 بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی, اس پر بھی بات کریں گے. اینڈ دا سوورینٹی آف اکانومی دیٹ پاکستان پیپلز پارٹی تھنک has been compromised by appointing the governor state bank, جو وہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کہنے پر کیا جا رہا ہے یا ان کے ایما پہ کیا جا رہا ہے, اس سے کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے, اگر بہتری وہ سمجھتے نہیں ہو سکتی. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ, جس پر ہماری جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کو کہتی ہے کہ جو کچھ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے وہ کر دیا جا رہا ہے بلا سوچے سمجھے, اور اس کا بوجھ جو عوام اٹھائے گی اس کا اندازہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سمجھنے سے قاصر ہے. آپ سمجھائیے آفتاب صاحب, جیسے یہ گورنر اسٹیٹ بینک کی تعیناتی ہو گئی, اب شبر زیدی صاحب آ گئے ہیں ایف بی آر کے چیئرمین کے طور پر, اینڈ بڑی امیدیں ہیں ان سے ویسے تو, لیکن لیٹس سی کہ ہاؤ ہی پرفارمز. ایف بی آر کی چیئرمین بننے کے بعد آسان نہیں ہے اس نظام کو صحیح کرنا, لیکن جو اختلاف ہے اس وقت پیپلز پارٹی کا, پی ایم ایل این کا, سراج الحق صاحب کا, سب کا, مولانا فضل الرحمان کا, کیا آئی ایم ایف کی اتنی کڑی شرائط ہیں کہ دے ول ہیو ٹو ڈکٹیٹ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ؟ اصل میں یہ سارے کے سارے لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ پاکستان پہلی دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہے,
نہیں اس سے پہلے تو کبھی گئے نہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے کبھی گئے نہیں، کیونکہ ان کی پریشانی تو ایسے یہاں آ گئے ہیں۔ اچھا پریشانی تو ظاہر ہو رہی ہے۔ 12 دفعہ یہ لوگ آئی ایم ایف کے پاس گئے اور کبھی آئی ایم ایف نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی. یہ تو بہت ماشاءاللہ فرشتے تھے اور جس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے کوئی کنڈیشن رکھی ہی آپ نے نہیں. تو آؤٹ سورس کر دیا ہے, کنڈیشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. چلیں آپ بولیں آفتاب صاحب. 13 دفعہ اس دفعہ جا رہا ہے اور آئی ایم ایف کے پاس جہاں بھی کیوں رہے, پہلے تو یہ اس کا سوال کا جواب ہونا چاہیے. نہیں, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں اتنا برباد کر کے گئے, یہ اکانومی کو تباہ برباد کر کے گئے کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا, اور ایک دفعہ ملک بینکرپٹ یا ڈیفالٹ کر جاتا تو آپ کوئی بزنس ہی نہیں کر سکتے, نہ آپ ایل سی کھول سکتے تھے, نہ امپورٹ کر سکتے تھے, نہ ایکسپورٹ کر سکتے تھے. جس وقت ہم نے ٹیک اوور کیا تو $20 بلین کا نیٹ ڈیفیسٹ تھا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا. اور اس کے علاوہ جو گیس کی بات کر رہے ہیں, گیس میں 154 ارب روپے کا نقصان چھوڑ کے گئے ہیں, بجلی میں 500 ارب روپے کا نقصان چھوڑ کے گئے ہیں, پی آئی اے میں 417 ارب کا نقصان چھوڑا ہے. یوٹیلیٹی کارپوریشن کی بات کر رہے ہیں یا سبسڈی دینے کی, 13 ارب کا اس کا ڈیٹ ہے اور 5 ارب روپے سالانہ نقصان چھوڑ کے گئے. یہ اس کو تو بند کر دینا چاہیے میرے حساب سے, مگر گورنمنٹ پھر بھی سبسڈی اس لیے دے رہی ہے کہ رمضان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دورانیے میں یہ پروفٹ میں تھی یوٹیلٹی سٹورز. پلیز غلط فیکٹس نہ دیں سر. تو یہ تو آپ کے ساتھی, آپ کے کاؤنٹر پارٹ جو نون لیگ ہے, انہوں نے, ان کی بات کر رہا ہوں. 2018 میں آپ نہیں تھے, نون لیگ تھا, کیونکہ آپ تو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو اس کو بھی ذرا ڈیفینڈ کیجیے گا. ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, ابھی آپ بالکل ڈیفینڈ کرتے ہیں, لیکن پلیز انٹرفیئر فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. یوٹیلٹی سٹور آئے گی اس کے بعد آپ بات کیجیے گا. آفتاب صاحب ایک منٹ ہے, آفتاب صاحب یہ مجھے بتائیں کہ نہیں دیکھیں اب یہ لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دی پاسٹ, دس از دی پرابلم. آپ مجھے بتائیں آپ یہ بتائیں واٹ آر یو ڈوئنگ کہاں رائٹ لے کے ناؤ. جائیں گے آپ؟ جتنا بھی آئی ایم ایف سے یا کسی سے پیسہ لے رہے ہیں, کیا ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ لے رہے ہیں؟ جو نیا ڈیٹ لے رہے ہیں وہ کہاں لے کے جائیں گے؟ 3.6 ٹریلین. نہیں لیکن آپ لوگوں نے قرضے بہت لے لیے. اپنی باری میں بات کیجیے گا, میں نے آپ کو حیدر پلیز آپ مت بولیے ورنہ پھر یہ بیچارہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. لڑائی ہوتی ہے پھر. آپ نے کہا تھا بریک کے بعد آ رہی ہوں بات حیدر, کرنے آئی ایم کمنگ حیدر, آئی ایم کمنگ. ہاں آفتاب پلیز آپ یہ بتائیے. پھر سرکولر ڈیٹ کہاں سے کہاں گیا؟ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گئی 450 ارب چھوڑ کے گئی, 1300 ارب پہ نون لیگ نے چھوڑا ہے. میں کہہ رہی ہوں اوکے یس یو ہیو بین سیئنگ آل دس. مجھے صرف اس کا بات کا جواب دیجیے نا. یہ تو فرشتے بن کے بیٹھے ہوئے, سارا کرپشن کی نظر ہو گیا, سارا پیسہ $95 بلین اس ملک پہ کہاں خرچ ہوا؟ solution to give relief to the common man. نہیں, سولوشن تو وقت کے ساتھ ہی آئے گا نا, اچانک تو نہیں آ سکتا. اور جو اکانومی کی تباہی ہوئی ہے وہ تو اس میں خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا, پرائم منسٹر نے 2 سے 2.5 سال لگیں گے. اور اس لیے دیکھیں ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ حج پہ سبسڈی دے دیں, آپ ڈیزل پہ سبسڈی دے دیں, آپ مزید چیزوں پہ دے دیں, اس کے بعد اس ملک کا کیا ہوگا؟ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ کہاں سے ہوگی؟ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, ٹھیک ہے ہم نے, لیکن اس کے لیے وہ کوشن لے لیا ہے بائی بوروئنگ منی فرام ویریس فرینڈلی کنٹریز تاکہ شرائط آسان ہو. یہ تو بہت بڑی شرائط ہیں. ہمارے 5 سال کے ٹینیور میں $35 بلین آئی ایم ایف ہم نے دینا ہے واپس. $35 بلین, جس میں 10.5 بلین اس سال کا ہے. اوکے چیما صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے ذرا حیدر اپنا کامنٹ کمپلیٹ کر لیں, بیکاز آئی ہیڈ سیڈ کہ بریک کے بعد میں واپس آؤں گی. جی حیدر آپ پہلے آئیے. جی بالکل, دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ 3.6 ٹریلین انہوں نے 9 مہینے میں بورو کر لیا ہے, اور $12 ارب جو ہے فرینڈلی کنٹریز سے بورو کر لیا ہے. اس ڈیٹ کا حساب کون دے گا؟ 15 ارب روزانہ کے حساب سے انہوں نے بورو کیا ہے, اور سرکولر ڈیٹ کے غلط فگرز دے رہے ہیں. 1100 ارب پہ پی ایم ایل این کی حکومت نے ان کو سرکولر ڈیٹ دیا, آج 1700 ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے. یہ ان کی نااہلی ہے یا ماضی کی حکومتوں کی نااہلی ہے؟ اور اس کے بعد یہ سستی ایل این جی سعودی عربیہ دینے کو تیار ہے, یہ قطر سے مہنگی لینے جا رہے ہیں. یہ ماضی کی حکومتوں کا قصور ہے یا ان کا قصور ہے؟ اور 9 مہینے اس ملک کی اکانومی کو انہوں نے بلیڈ کیا. ایسا نااہل نکما وزیر خزانہ جو وزیر اعظم صاحب کی اوپینین میں بتا رہا ہوں, اس کو لگایا وہ یہاں آن ٹریننگ تھا, اور اب آپ نے کیا کہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, ہم خودکشی کر لیں گے. ارے بھائی آپ نے آئی ایم ایف کے پاس کیا جانا تھا؟ آئی ایم ایف پاکستان میں آ گیا ہے. آپ نے اپنا جو سوورینٹی ہے وہ آپ نے آؤٹ سورس کر دی ہے. کبھی یہ سنا تھا کہ کسی اور ملک کا اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے, جو آپ کے ایسٹ اسٹریٹجک ایسٹ ہے, آپ نے ہینڈ اوور کر دیا. وہ بہت قابل آدمی ہے, میں اس پہ اعتراض نہیں کرتا, لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. اور آپ نے شبر زیدی صاحب کو بنا دیا, جو پاکستان کے سب سے ٹاپ آف دا لائن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, ٹیکس ایڈوائزر ہیں. وہ پاکستان کے جتنے بزنس گروپس ہیں ویریس سیکٹر وائز ان کو ٹیکس پالیسی پہ ایڈوائز کرتے ہیں. تو کیا ایف بی آر میں بیٹھ کے وہ ان انٹرسٹ کے خلاف کیسے وہ کام کر سکیں گے؟ وہ تو کمپرومائز
آرگنائزڈ ہیں. آپ نے اپنی پلاننگ ہی کوئی نہیں کی. آپ نے جو فگرز دے رہے ہیں یہ سارے غلط فگرز دے رہے ہیں. آپ عوام کو کیوں بنا رہے ہیں کہ ان کے دور میں 4 فائنانس منسٹر چینج ہوئے ہیں. اوکے حیدر، آپ 4 فائنانس منسٹر چینج کریں. آپ کے اندر ملک میں کوئی نہیں ہے فائنانس. گورنر اسٹیٹ بینک ان کے زمانے میں آئی ایم ایف سے آیا تھا ڈائریکٹ. وکٹرا نام ہے کیا اس کا؟ جی بالکل. آج آپ نیوز پیپر پڑھیں، سارا اس میں ڈیٹیل دیجیے، گوگل پر جائیں معلومات کریں. چیمہ صاحب اٹس ویری ایزی. دوسرا یہ بات غلط کر رہے تھے کہ 12 بلین ڈیٹ ہم نے لیا ہے. ہم موجودہ حکومت کو یا کوئی بھی انکمبنٹ گورنمنٹ ہو اس کو کرٹیسائز ضرور کرتے ہیں when you go to an IMF program. لیکن پلیز آپ مجھے بتائیے گا what was the option for this government? نادیہ، میری پہلی گزارش یہ ہے کہ میرے ساتھ ذرا انصاف سے کام لیجیے گا، ٹائم کے معاملے میں ناانصافی نہ کیجیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے جس حالت میں اکانومی ان کو ہینڈ اوور کی اس وقت پوری دنیا کو پتہ ہے، انٹرنیشنل ایجنسیز اس بات کی گواہ ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ اس وقت 5.8 پہ تھی، اب 4 سے نیچے چلی گئی ہے. انفلیشن اس وقت 4 پہ تھی، اب 10 تک چلی گئی ہے. ہمارے دور میں ڈالر جو ہے 104.5 پہ تھا، 140 سے اوپر چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کوئی قیمتیں نہیں بڑھائی، نہ گیس کی، نہ بجلی کی، نہ پیٹرول کی. انہوں نے آ کے تباہ کر دیا ملک کی معیشت کو، ہر ادارے کو. اور بات یہ ہے، دیکھیں یہ اصل وجہ کیا ہے، ان کی مس مینجمنٹ ہے، انکمپیٹنس ہے. جو جس طرح حیدر صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے جو ریکارڈ قائم کیے ہیں نئے، میں اس میں یہ ایک اور ریکارڈ قائم کیا اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. جس طرح انہوں نے جھوٹے الزامات، جھوٹ بولنے کے ریکارڈ، یو ٹرن لینے کے ریکارڈ، ایک سلپ آف ٹنگ کے ریکارڈ، اور مختصر ترین مدت میں آپ نے جو فالوز تھے، ووٹر سپورٹر تھے، ان کی نظر میں ڈسکریڈٹ بدنام ہونے کا ریکارڈ انہوں نے قائم کر دیا. اور ایک اور جو ریکارڈ انہوں نے قائم کیا وہ یہ کہ روزانہ ہر روز 16 ارب روپے یہ قرضہ لے رہے ہیں، اور 9 ماہ کی مدت میں یہ اب تک 32 خرب نادیہ 32 خرب اور 60 ارب روپے قرضہ لے چکے ہیں، جو ہماری 70 سالہ تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ ہے. اچھا دوسری بات جو ہے جو آپ بات کر رہی تھی، جی ہاں دیکھیں دوسری جو بات ہے نادیہ کہ یہ جو جنہوں نے یہ جو اسٹیٹ بینک کے نئے گورنر کی جو اپوائنٹمنٹ کی بات ہے جو آپ کہہ رہی تھی کہ اعتراض کیا ہے، اعتراض یہ ہے کہ وہ شخص جس نے آج تک پاکستان میں سرو نہیں کیا، جو اب تک وہ جو ہے ایک آئی ایم ایف کا ایک امپلائی تھا جس کا آئی ڈی کارڈ پرسوں بن رہا ہے 4 مئی کو، اندازہ کر لیں اس کے لائلٹیز کیا ہوں گی اس وطن کے ساتھ. اور اتنی امپورٹنٹ اور سینسٹیو منصب آپ اس کو دے رہے ہیں، اور پھر اٹس اے کلیئر کیس آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ. دیکھیں وائی کانفلکٹ آف انٹرسٹ؟ آئی ایم شیور کہ دیکھیں وہ ریزائن کر کے آئیں گے نا. کہ ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس گئے ہوئے ہیں فار اے بیل آؤٹ پیکج، اور اس کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کرتے وقت آپ نے اندازہ کریں کہ 3 امپورٹنٹ اسائنمنٹس جو تھیں ان پہ لوگوں کو ادھر ادھر کر دیا، وزیر خزانہ کو بدل دیا، آپ نے یہ جو ہے ایف بی آر کے چیئرمین کو ہٹا دیا، اور ان کو اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ہٹا دیا. اور لائے کون ہیں، کن لوگوں کو لائے ہیں؟ لگتا ہے پوری دنیا سمجھ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن پہ یہ لوگ آ رہے ہیں. یہ جو کل تک آئی ایم ایف کے امپلائی تھے، کیا وہ پاکستان کے انٹرسٹ واچ کریں گے یا آئی ایم ایف کے کریں گے؟ اچھا یہ جو ہے ایک بات دیکھیں، یہ پبلک کنزمپشن کے لیے، میری ایک بات سنیں، ایک منٹ. اب آپ لوگوں نے اب مجھے انصاف کرنے دیں نا. اب آپ لوگوں کے انصاف میں نے بول دیا کہ یہ مجھے تھوڑا سا لگتا ہے، اور آپ لوگ اس پہ کامنٹ کیجیے گا آفٹر دا بریک، کہ میں مان لیتی ہوں اس بات کو کہ a person who has not been here in this country آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن چلیں آپ یہی سمجھ لیں کہ he is on a job and why would IMF dictate کہ pick this man؟ IMF آپ کو یہ ضرور بتا دیتا ہے کہ یہ آپ کا ریونیو کلیکشن ہونا چاہیے، سبسڈیز آپ کو نہیں دینی ہے، this is the kind of fiscal correction you need to do. اور یہ ساری باتیں کرتے ہوئے، اور آپ لوگوں نے لائک روپی کو اوور ویلیو کیا ہوا ہے تو اس کو اتنی کریکشن کریں، یہ ساری باتیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں جب آپ کسی کو بھی بتاتے ہیں، ناٹ اونلی پاکستان، اینی ون ہو گوز فار اے بیل آؤٹ پیکج. تو ڈو یو ناٹ تھنک دس از اے فار فیچ تھنگ ٹو سے کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ جی ڈاکٹر حفیظ کو بھی لے لیں، باقر صاحب کو بھی لے لیں، شبر زیدی کو بھی لے لیں؟ آئی تھنک گورنمنٹ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہوگا جو وہ کریکشنز کر سکیں جو کبھی نہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کر سکی نہ پیپلز پارٹی کی، کیونکہ پولیٹیکلی پھر ان پاپولر سٹیپس لینے پڑتے ہیں موسٹ پروبیبلی. لیٹس ٹیک اے بریک. جب بریک سے واپس آئیں یو پیپل آر فری ٹو کامنٹ آن دس.
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमत की नई तैनाती मईशत की इस फ्रंट के ऊपर। ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। FBR चेयरमैन हो गए, आपके जो वजारत ख़जाना को जो हेड करते हैं वो हो गए, इसके साथ गवर्नर स्टेट बैंक। दीज आर थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसी पर क्वेश्चन उठा रही है हिज़्ब इख्तिलाफ। अब आप मुझे बताइए कि जो इनका सिर्फ ये पॉइंट है, इस पर जवाब दीजिएगा आफ्ताब, बिकॉज आई वांट टू कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आप ये समझते हैं कि IMF इंस्टॉल्ड पीपल हैं ये सब, और ये चेंज ले आएंगे? ये कैसे मुमकिन है कि IMF जो है ये कोई दिल्ली का इनका आपस के मुकमका थोड़ी है, जितना पीपल्स पार्टी को नून लीग का कि आपने क्या बोलना है, मैंने क्या बोलना है, दोनों मिल के एक वक्त में एक जैसी बात कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। बाकर रजा साहब बेहतरीन आदमी हैं, और आप देखिएगा स्टेट बैंक में बहुत बेहतरी आएगी। और ये कंपेयर करते हैं हमारे 9 महीने को। इन्होंने 612 महीने हुकूमत की है पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने, टोटल पाकिस्तान जब से बना है। इनके ज़माने में 85 बिलियन डॉलर का डेट इन्होंने लिया है। वो कहाँ गया इनका डेट? जो आप बात कर रहे हैं कि हमने चेंज किया, शहबाज शरीफ तो खुद उठ के चले गए, जिनकी वजह से 4 से 5 महीने लेजिस्लेशन नहीं हो सकी, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी का इशू था, हमें उसके ऊपर रिजर्वेशन थी। अब आज जो है ना उन्होंने सब चेंज कर दिया, राना तनवीर साहब को लिया है, उसको लिया है। तो आप और बात कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना की या दूसरे डिपार्टमेंट्स की, आपका इसाक डार कहाँ है? इसाक डार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, आए मुल्क में फेस करें जो इन्होंने करप्शन की है, जो इन्होंने पैसा खाया है, जो पाकिस्तान। आप इस बात हाउ श्योर आर यू कि आपके नए तैनातियां जो हैं वो बेहतरीन साबित होंगी? हाउ श्योर आर यू? ये तो वक्त ही बताएगा इंशाल्लाह। हम अपनी नियत, हमारी नियत सही है, और देखें वक्त से पहले 8-9 महीने भी ये था कि सब कुछ सही है, नियत सही है, और बेहतरीन लोग इस वक्त लगाए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बेहतरीन लोगों का इंतखाब किया है जो बेहतर परफॉर्म करेंगे। ओके, तो बेहतरी जब तक फील्ड में नहीं उतरेंगे तो परफॉर्मेंस तो नहीं आएगी। चीमा साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही, जब उनसे ये पूछा गया था बल्दियात के हवाले से, वो ब्रीफिंग दे रहे थे सदारती निजाम के हवाले से, उन्होंने इसको रद्द किया। उन्होंने कहा न जाने ये बातें कहां से आती हैं और ये कौन चला रहा है उन्हें नहीं पता, लेकिन देयर इज नथिंग अबाउट प्रेसिडेंशियल सिस्टम। द अदर थिंग ही सेड वाज अबाउट 18th अमेंडमेंट, जिस पे मैं बात करना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम किस हद तक वायबल है, ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी फेडरल जो पैसे होते हैं जब वो सूबों को मुंतकिल कर देती है तो खुद तो फेडरल के पास कोई पैसा ही नहीं बचता, क्योंकि जाहिर है फिर डेट सर्विसिंग में चला जाता है ना। लेकिन नादिया ऐसा है कि ये सदारती निजाम के बारे में जो उन्होंने कहा वो हम इसको वेलकम करते हैं। ठीक है, हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि ये जो है ये कोई अच्छी बात करें, मुल्क और कौम के मफाद में बात करें तो हम साथ देंगे। सदारती निजाम के बारे में जो शोशे छोड़े जाते रहे इनकी अपनी सफ़ों से, अब ये है कि उन्होंने खुद तरदीद किया है तो हम ये है कि हम उसको वेलकम करते हैं। वाकई ये है कि देखें 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक मुतफिका दस्तावेज है, आईनी दस्तावेज जो है वो बड़ी मुकद्दस दस्तावेज होती है और आसानी से तैयार नहीं होती। ठीक है, और इसके ऊपर पूरी कौम का कंसेंसस है, और एक पार्लिमानी निज़ाम जो है उसके बारे में पूरी कौम ने मिल के फैसला किया, और इसके बारे में अगर उन्होंने इबाम खत्म किया तो ये अच्छी बात है। सही, ये इबाम उनकी अपनी सफर से शुरू हुआ। ओके, दूसरी बात जो है 18th अमेंडमेंट की जो बात है, सच्ची बात यह है कि ये देखें 18th अमेंडमेंट भी पूरे पार्लियामेंट की, पूरी कौम की, आप ये समझ लें कि उनके नुमाइंदों के इत्तेफाक राय से तय हुई। ठीक है, आइन में अगर कोई तरमीम की ज़रूरत होती है, उसकी मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो 2/3 अक्सरियत से वो जो एक रास्ता खुला है, दस्तूरी रास्ता है, आईनी रास्ता है, उसमें यह है कि आप बताएं कि इसमें ये नकाइस हैं और कौम को कायल करें और मेंबरान असेंबली को कायल करें। 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये हक है, एक आईनी हक है। ओके, सही। 18वीं तरमीम के हवाले से असल जो रूह है उसकी वो ये है कि इख्तियारात सूबों के पास ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। सूबों के पास ये जो है ये उनको ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स जो है ये होनी चाहिए। बात सिर्फ हाँ, अच्छा, इख्तियारात, मेरे ख्याल से इख्तियारात मसला नहीं है हैदर, मसला जो है वो फाइनेंस है। देखिए फाइनेंस है ना, तो फाइनेंस पहले भी तो वफाकी हुकूमत चल रही थी, ये अपनी नाअहली, अपनी इनकॉम्पिटेंस को नहीं बात करते उस पर और जवाब बनाते हैं। मुझे ये बताइए कि जिनका 4 तारीख को शनाख्ती कार्ड बन रहा है और आपने ब्रेक से जाने से पहले जो बहुत अहम सवाल उठाया उसका जवाब मेरे दोनों ऑनरेबल गेस्ट ने नहीं दिया। मुझे ये बताएं कि मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, पिछले साल साकिब निसार साहब ने ऑथर की थी, और
یہ اس پہ آئی تھی جب جنرل راحیل شریف کے این او سی کا مسئلہ تھا اور اس میں ہولڈ کر دیا گیا ہے کہ ڈیول نیشنلٹی کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے سینسٹیو انسٹیٹیوشنز کے اوپر نہیں لگائے گی اور اس کے اوپر قانون سازی اور پروسیجرز بھی اور انہوں نے سارے پیرامیٹرز لے ڈاؤن کر دیے گئے. ہمیں یہ بتائیں کہ اس حکومت میں کتنے اس وقت ڈیول نیشنلز ہیں جو لگا دیے گئے ہیں. شجاعت عظیم کو تو ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا. یہاں آپ دیکھ لیں کہ بھرمار ہے درجنوں کی, اور جو ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک ہیں ان کی بھی نیشنلٹی جو ہے یہ ڈیول ہے. اور آپ نے جو بات کی کہ کسی کا پاکستانی ہونا یا نہ ہونا, دیکھیں یہ بعد میں پتہ چلے گا. ہم نے ایسے پرائم منسٹرز بھی دیکھے جو 24 گھنٹے میں امپورٹ کیے گئے. معین قریشی صاحب ہیں, شوکت عزیز صاحب ہیں. تو یہ وہ بدقسمت ملک ہے جہاں پر ایسے ہی امپورٹ ہوتے ہیں. اور مجھے پرائم منسٹر سلیکٹ پہ اب ہمدردی ہے کیونکہ ہی از ناٹ ان کنٹرول, اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ صدارتی نظام نہیں چاہتے. یہاں پہ جو ان کو لانے والے ہیں شاید وہ چاہتے ہوں یا کوئی اور چاہتا ہو, کیونکہ فائنانس ٹیم بھی ان کی نہیں ہے. اسد عمر صاحب کو وہ لائے تھے, جانتے نہیں پھر عمران خان صاحب, he has no control. اور آپ دیکھیے گا پنجاب میں بزدار صاحب بھی ان کی چوائس تھے, وہ جا رہے ہیں, وہ نہیں رہیں گے. فائنانس بھی ان سے لے لیا گیا. مجھے بتائیں نا, اعجاز شاہ صاحب 2 ہفتے پارلیمانی وزیر رہے, پارلیمنٹری افیئرز کے, وزیر اعظم بیچارے سے تو وزیر داخلہ کا قلمدان لے لیا گیا. تو اب وہ ہیلپ لیس ہیں. امینڈمنٹ جب آئی حیدر کی اس بات کو رسپونڈ کرتے ہیں 30 سیکنڈ میں. بہت لوگ یہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر ہیز لاسٹ کنٹرول آن ڈیفینس منسٹری, آن انٹیریئر, آن فائنانس. یہ تو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, زبانی دعوے ہیں. اس کی فیکٹس کہاں ہیں؟ لائیے, کوئی پروف لائیے, کوئی پروف لائیے کہ یہ ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہے نا, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. نہیں, پی ٹی آئی کیسے کہہ سکتی ہے. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کو جانتے نہیں ہے. جس قسم کا ہمارا پرائم منسٹر ہے وہ کمپرومائز نہیں کرے گا اپنی پرنسپلز کے اوپر. میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے. بڑی اچھی بات کہ ہمارے نون لیگ کے ساتھی نے 18 امینڈمنٹ اس لیے آئی تھی کہ امپاور کیا صوبوں کو. کیا صوبوں نے لوکل گورنمنٹس کو امپاور کیا؟ یہ جو کریڈٹ لیتے ہیں ماشاءاللہ. سندھ کی حالت دیکھ لیجئے جناب, سندھ کو آپ نے تباہ برباد کر دیا. اور 18 امینڈمنٹ آئی تھی بغیر ڈیبیٹ کے, اور 15 سے 20 منٹ بات چیت ہوئی تھی اور 18 امینڈمنٹ آ گئی تھی. اور آپ جا کے پڑھ لیں 9 مہینے میں نے پڑھا ہے, 9 مہینے ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے. آپ کسی پروگرام میں آئیے تو ڈیٹیل میں بات کر لیں گے. میں نے بہت ڈیبیٹ ہوئی تھی, we'll do on that. لیکن اس وقت وقت ختم ہو گیا. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے میرے خیال سے حیدر, یہ دیکھنا ہوگا کہ شبر زیدی کے لیے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ 8 ٹریلین روپے جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. نہ جانے کیوں پچھلے ایف بی آر کے کوئی بھی چیئرمین یہ کام نہیں کر سکا. اگر شبر زیدی صاحب کر لیتے ہیں تو اس سے بہترین بات کوئی نہیں ہوگی. بیکاز یس وی ڈو نیڈ اے سسٹم آف ٹیکس جہاں پر سب ٹیکس پے کریں. صرف اس وقت جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جن کو یہ کریکشن ٹرمز کہہ رہے ہیں یہ موجودہ حکومت, کہیں مڈل کلاس جو ہے اس انفلیشن سے, اس دباؤ سے غائب نہ ہوتی چلی جائے. اگر یہ بڑھانا ہے تو ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہوگا. پلیز ڈو ناٹ رن جسٹ آفٹر دا ریونیو ٹارگیٹ, اٹ شوڈ بی دا ٹیکس نیٹ. اللہ حافظ.